أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنات نزد له فيها حسنا إن الله غفور شکور. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ترجمہ: تم فرماؤ میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا مگر قرابت کی محبت، اور جو نیک کام کرے ہم اس کے لیے اس میں خوبی بڑھا دیں گے. بے شک اللہ بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. سبحان اللہ. یہ تھے محمد خان مہر صاحب جو آپ کے سامنے آیات کلام پاک سے تلاوت فرما رہے تھے اور ہمارے قلوب و اذہان کو منور کر رہے تھے. اب کلام اقبال ہی سے جو ہے وہ شروع کرتے ہیں اس کا. خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا. فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا
اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ۔ یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور آج جو حضرات اس غزل پہ، منتخب غزل پہ اظہار خیال فرمائیں گے وہ اپنا اپنا بتا دیجئے۔ آپ فرمائیں گے؟ آپ بھی ارشی صاحب؟ ماشاءاللہ ایک شعر، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم مسرور صاحب سے شروع کریں گے۔ ڈاکٹر مسرور پیرزادہ صاحب ہمارے مابین موجود ہیں اور یہ حاصل مطالعہ آج کی غزل کے بارے میں بیان فرمائیں گے۔ بہت شکریہ عابد شیروانی صاحب۔ پہلے تو غزل پہ آنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے عابد صاحب نے، اس کی تعریف کی جائے۔ ہر ہفتے اقبال پہ ایسا ایک سیر حاصل گفتگو کہیں بھی ہونا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور قابل ستائش ہے۔ عابد صاحب کا کام ویسے بھی اقبال پہ بہت بڑا ہے۔ انہوں نے یہاں اسٹوڈیو بنایا ہے، ان کی کتابیں ہیں، جیسے کہتے ہیں نا کچھ لوگ فنا فل کچھ، یہ فنا فل اقبال ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا ہے اقبال پہ کام کرنے، ان کے پیغام کو پھیلانے میں، اور یہ میرے خیال میں یہ جہاد کا کام ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ یہ بھی بڑا جہاد ہے کہ اقبال کے پیغام اور کلام کو وہ پھیلا رہے ہیں اور بڑی ریگولیرٹی کے ساتھ، اور اللہ انہیں کامیاب کرے۔ ابھی تک تو کامیاب ہیں ہی وہ، اور میں تھوڑا یا انتظار کر لوں سر آ جائیں تو بات کرتے ہیں۔ اچھا چل، یہ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ اب علامہ اقبال ایک بڑا شاعر ہے، اور بڑے شاعر کیا کرتے ہیں؟ انسان کو بڑا کرتے ہیں، انہیں پیغام دیتے ہیں کہ تم میں بڑا پن موجود ہے، تم بڑے ہو، تم اپنے آپ کو خواہ چھوٹا حقیر نہ سمجھو۔ اور یہی علامہ اقبال کا میسج ہے کہ کوئی بھی انسان جو اس دنیا میں آیا ہے وہ حقیر نہیں ہے، وہ بڑا ہے۔ اور وہ انسان میں جو خدا نے پوٹینشل بھیجا ہے وہ جز نہیں ہے، وہ پورا کل ہے انسان، اور وہ قطرہ نہیں ہے، پورا دجلہ ہے۔ اور جو نیٹشے نے ایک سپر مین کا تصور دیا تھا کہ انسان جو ہے وہ اس میں اتنا پوٹینشل ہے کہ وہ سپر مین ہو سکتا ہے، تو اقبال کے ہاں بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ انسان میں بڑی قوت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، بڑی قوت سے نوازا ہے اسے، اور وہ جو ہے اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھے، وہ اس میں بہت کچھ ہے اور وہ دنیا بدلا سکتا ہے، اور دنیا کے انسانوں نے یہ کر کے بھی دکھایا ہے، انہوں نے دنیایں بدلائی ہیں۔ کتنی مثالیں دیں، بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ انسان نے سائنس میں دیکھیں، اسلام میں دیکھیں، ہر فیلڈ میں کتنا اپنے آپ کو منوایا ہے۔ اور اس میں جو یہ شعر ہے نگاہ بلند، یہ شعر ہاں، نگاہ بلند سخن
دل نواز جہاں پرسوز. ہاں تو یہ اس شعر میں علامہ اقبال نے ایک لیڈر کی کوالٹیز بتائی ہیں کہ لیڈر کیسا ہونا چاہیے جو آگے آپ کو لے جائے. میر کارواں جو ہو اس میں جو ہے یہ خصوصیات ضروری ہیں، جس کا جو ہے نگاہ بلند ہو، اتنا اس کا ویژن آگے کا ہو، وہ آگے تک دیکھ سکے کیا ہونے والا ہے، مستقبل تک دیکھ سکے، اس کی نگاہ دور رس ہو، نگاہ بلند، سخن دل نواز بھی ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ اس کے ساتھ بیٹھیں تو بور ہو جائیں. اس کا سخن اتنا اچھا ہو کہ آپ کو محسوس ہی نہ ہو کہ وقت کیسے گزر رہا ہے، اتنا وہ آپ کو انسپائر کرے کہ آپ اس کی جانب کھینچے چلے جائیں، اس کی باتیں سنتے رہیں. اور وہ باتیں ظاہر ہے کوئی عام باتیں نہیں ہوتی، اس میں جو ہے پورا نظام زندگی ان باتوں میں ہے. تو اقبال بے شک ان شاعروں میں ہے جو دنیا کے بہت بڑے شاعر ہیں، اور بڑا شاعر جس طرح عوام کو موٹیویٹ کرتا ہے، لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہے اور انہیں حوصلہ دیتا ہے کہ تم یہ سب کچھ کر سکتے ہو، تو میرے خیال میں اقبال اس حوالے سے بلند ترین شاعر ہے ہمارے. اور اسی طرح کی گفتگو اگر ہر ہفتے ہوتی رہی اور ہم اس میں کچھ نہ کچھ فیض حاصل کرتے رہے، اور میرے خیال میں جو یہ کام کر رہے ہیں یہ انہیں ظاہر یکجا بھی کریں گے ان باتوں کو، تو یہ بھی ایک خاصا اچھا کام کتابی شکل میں بھی آ سکتا ہے. جو گفتگو ہو رہی ہے ان کا چیدہ پوائنٹس نکال کے اگر یہ محفوظ کی جائیں تو وہ بھی بڑا کام ہوگا. میں ایک بار پھر عابد صاحب کے لیے ان کو سلام پیش کرتا ہوں ایسی کاوشیں کرنے پہ، اور امید کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ اور آگے بڑھتا رہے. اب میں ملتمس ہوں محترم فاروق اعظم عرشی صاحب سے کہ وہ اپنا حاصل مطالعہ پیش فرمائیں. فاروق اعظم عرشی صاحب. السلام علیکم. یہ ہفتہ وار مذاکرہ بر کلام اقبال جو بھائی عابد شیروانی صاحب ہر ہفتے منعقد کرتے ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں. اور یہ پروگرام جو ہے انشاءاللہ تعالی بہت ہی فائدہ مند ہوگا لوگوں کے لیے. اور میں چونکہ مجھے اس کا پتہ نہیں تھا تو مجھے ابھی ہمارے جو ہیں افتخار بھائی نے ہمیں وہ بھیجا ہے، تو میں ایک شعر پر اکتفا کرتا ہوا اس کی ترجمہ کرتا ہوں، یہ تشریح کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ہاں، وہ شعر ہے: نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. اس میں اقبال کہتا یہ ہے کہ میر کارواں یعنی یہ لیڈر کے لیے جو ضروری ہے کہ اس کی نگاہ بلند ہو، یعنی اس کا ویژن واسٹ ویژن ہو اس کا، اور سخن دل نواز ہو، اور اس کے بولنے کا انداز بہت نرالا ہو اور ایسا بولے کہ لوگوں کے سمجھ میں آئے. اور جہاں پرسوز، اور جو ہے اس گفتگو اس کی پرسوز ہو. یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے، اور یہی ہے سخت سفر میر خم. دیٹ از آل فار ناؤ. اور ان شاء اللہ تعالیٰ جب مجھے موضوع ملے گا تو میں تیاری کر کے اور لکھ کے لاؤں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھے محترم فاروق عرشی صاحب. اور اب میں ملتمس ہوں محمد مشتاق مہر صاحب سے کہ وہ اپنا حاصل مطالعہ سامعین کے سامنے پیش کریں. صاحب صدر، میزبان مجلس اور محبان اقبال، السلام علیکم. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا ڈاکٹر عابد شیروانی ایڈوکیٹ صاحب کا، جنہوں نے مجھے اس اقبال شناسی، اقبال فہمی کے گروپ میں ایڈ کیا اور مجھے موقع دیا کہ میں دانشگاہ اقبال میں قدم رکھ سکوں. بہت بہت شکریہ. اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے
کہ اقبال فہمی تو اپنی جگہ ہوتی ہے، اقبال شناسی، لیکن دوستوں سے ملاقات کا موقع بھی آپ نے فراہم کیا ہے، تو یہ نہ صرف آپ کی خدمت ہے بلکہ یہ کار ثواب بھی ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب کسی محفل میں ادبی تقریب میں جاتے ہیں یا اس طرح کی کوئی بھی علم و دانش کی محفل ہوتی ہے، وہاں آتے ہیں تو ایسے ایسے لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے جن سے برسوں ہم نہیں ملے ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ نے ایک ثواب کا کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے، بہت شکریہ۔ اچھا، علامہ اقبال کے حوالے سے اب جتنا کہا جائے وہ کم ہے، کیونکہ ہمارے اقبال جو ہیں وہ پاکستان کا اور ہمارے اردو ادب کا اور ہماری قوم کا سرمایہ ہے۔ وہ اپنے دور کے بہت بڑے شاعر ہیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ وہ ہر دور کے شاعر ہیں۔ شاید اس دور میں علامہ اقبال کی اتنی پذیرائی نہیں ہوئی جو آج کل ہو رہی ہے، تو اس لیے ہم اپنے اس شاعر پر جتنا کام کریں اقبال فہمی کے حوالے سے وہ کم ہے، اور یہ فکر اقبال کی ترویج کے لیے آپ نے جو ادارہ قائم کیا ہے، آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور انشاءاللہ اس میں آپ کو کامیابی اور کامرانی ملے گی، کیونکہ یہ بہت نیک کام ہے۔ آپ نے اس حوالے سے کچھ کتابیں بھی جو ہے وہ شائع کی ہیں، جیسے مسلم اسپین، اقبال کا خواب، اور محمد سے وفا اور ابلیس سے جفا۔ یہ دونوں کتابیں، محمد سے وفا اور ابلیس سے جفا، یہ سمجھے کہ ایک کتابوں کا ایک جوڑا ہے کہ پہلے ہم یہ سیکھیں کہ ہم محمد سے وفا کیسے کریں، تو اس کے لیے یہ کرنا پڑے گا کہ ابلیس سے جفا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو یہ علامہ اقبال ہمارے جو ہیں وہ ان کا ایک دو شعر میں پہلے پڑھتا ہوں۔ وہ اپنی ملت کے بارے میں، اپنی قوم کے بارے میں، انہوں نے ملت کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، قوم کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، دونوں الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ اپنے اشعار میں۔ کوئی ایک خاص مشہور شعر ان کا جو ہے وہ جب اپنے مغرب سے واپس آئے، تو قیام مغرب سے واپس آئے تو اس کے بعد یہ کہا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر۔ لیکن یہ اقبال کا جو وہاں مغرب میں جانا تھا اور وہاں اس کی تہذیب کا مطالعہ، وہاں کے جو ہے وہ سماج کا مطالعہ، ان کی سیاسی سماجی سوچ و فکر جو ہے، تو وہ اس نے اقبال سے یہ کہلوایا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یہ اور افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر۔ دیکھیں، وہ قوم کی بات بھی کرتے ہیں اور افراد کی بات بھی کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ قوم جو ہے وہ افراد سے ہی بنتی ہے۔ تو اقبال نے اپنے قوم کے ساتھ ساتھ فرد کی، افراد کی جو ہے وہ بڑی اہمیت بتائی ہے، اور کہا ہے کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، اور ہم بھی جتنے یہ بیٹھے ہیں ہم بھی اسی قوم کے ہیں، تو ہم بھی جو ہے اسی ملت کے مقدر کا ستارہ ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارے اندر اس طرح کی جو ہے وہ نگاہ جو ہے وہ پیدا ہو۔ اب وہ اقبال کی جو غزل ہے جو منتخب کی گئی ہے، اور اس کے حوالے سے ایک دو اشعار پہ میں تھوڑا سا ایک مختصر جو ہے وہ کہوں گا۔ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے،
جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ اب یہ دیکھیے اقبال کا ایک کمال دیکھیے کہ یہ غزل ہے، اور غزل میں اتنی بڑی بات کہہ دینا، نظمیہ مضمون جو ہے وہ غزل میں، اقبال کی سب غزلیں ایسی ہیں، وہ ہیں تو نظم کے شاعر، لیکن وہ جب غزل کہتے ہیں تو اس میں بھی جو ہے وہ نظم کا مزہ ہوتا ہے اور وہی کیفیت ہوتی ہے۔ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ اب اس میں جو ہے وہ انسان کو اس کی تخلیقی عظمت یاد دلائی گئی ہے، تخلیقی عظمت کہ فرشتوں نے بھی سجدہ کیا۔ اور پھر یہ ہے کہ اس میں علامہ اقبال جو ہے وہ انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کا احساس دلاتے ہیں کہ تمہاری حیثیت جو ہے وہ کم نہیں ہے، تو اشرف ہے، اشرف المخلوقات ہے، اور یہ پوری کائنات جو ہے وہ تجھے تسخیر کر کے دی گئی ہے، تو اس میں اپنا کردار ادا کر، جو کردار تجھے ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے نائب کا کردار۔ تو اسی طرح سے جو ہے وہ ایک اور شعر ہے ان کا، نشان راہ دکھاتے ہیں جو دکھاتے تھے جو ستاروں کو، نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں کسی مرد راہداں کے لیے۔ یعنی اس میں دیکھیں وہ کچھ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں، مایوس تو نہیں ہے لیکن افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم مسلم، ہم وہ قوم ہیں، ہم وہ ملت ہیں کہ سائنس ہماری تھی، فلسفہ ہمارا تھا، علوم و فنون جو ہے وہ ہمارے تھے، تو جب تک ہم ان سے منسلک رہے، ان کو سنبھالے رکھا، تو ہم نے جو ہے وہ دنیا کی جو ہے رہبری کی۔ لیکن آج جو حالات ہیں وہ بہت افسوسناک ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں کسی مرد راہداں کے لیے۔ آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہم خود رہبری کے لیے بھٹک رہے ہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہیں سے ہمیں جو ہے وہ رہبری ملے، حالانکہ وہ رہبر ہم ہی تھے، دنیا کو راستہ ہم نے دکھایا تھا، روشنی ہم نے دکھائی تھی۔ تو یہ ہیں اقبال کے افکار، اور جن پہ انشاءاللہ آئندہ گفتگو ہوتی رہے گی، اور ہم اب جو ہے وہ انشاءاللہ باقاعدگی کے ساتھ، تواتر کے ساتھ اس اقبال شناسی کی محفل میں آیا کریں گے۔ بہت شکریہ، اور تمام سب لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی، میرا دل بہت خوش ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا۔ یہ تھے ڈاکٹر پروفیسر محترم پروفیسر محمد مشتاق مہر صاحب، اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ اور اب میں عروج واسطی صاحب سے درخواست کروں گا، جو بہت اچھے شاعر ہیں، اور ان کا روزانہ ایک میسیج بھی آتا ہے کام کی بات کے عنوان سے، تو آج پہلی مرتبہ شریک ہو رہے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ آپ سے درخواست ہے کہ اپنا حاصل مطالعہ سامعین کے سامنے پیش کرنا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ تمام شرکاء مذاکرہ کو السلام علیکم۔ ہفتہ وار مذاکرہ بر کلام اقبال جو ڈاکٹر عابد شہروانی صاحب نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، میں اس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کو کہ ڈاکٹر صاحب نے اتنے خوبصورت محفل کا باقاعدہ ہفتہ وار آغاز کیا ہے، اور ڈاکٹر صاحب کی تو خصوصیت ہی اب تک یہ میں نے دیکھی ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اقبال پہ جتنا کام کیا ہے اور جتنا وہ کر رہے ہیں، اور اقبال کی آگہی پر جو آپ کی دو کتابیں منظر عام پہ آ چکی ہیں، اس سے بہت تقویت ملی ہے۔ علامہ اقبال پہ مجھ جیسا کا علم اور
नाक़िस इल्म का हामिल आदमी क्या गुफ्तगू करेगा, लेकिन हमारे लिए शरफ डॉक्टर साहब ने बख्शा है। तो इकबाल ने जो फ़लसफ़े खुदी पेश किया है वो इंसान को बेदार करने और इंसान को अपनी पहचान के लिए है। मौला अली मुश्किल कुशा का फरमान है कि आपने फरमाया कि जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। तो इसी तसव्वुर में इकबाल ने भी इंसान को अपनी आगही और अपने शऊर को जांचने के लिए खुदी का तसव्वुर पेश किया। और यही वजह है कि आज भी अल्लामा इकबाल को जो मुफक्करीन हैं, मुफस्सिरीन हैं, चाहे वो मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों या चाहे किसी भी नज़रिए से, वो इकबाल को इकबाल ही मानते हैं। और ऐसे बुलंद पाया शायर हैं कि मीर तक़ी मीर की तरह उन पर भी उनकी शेर और इस हकीकत सादिक़ आती है कि जैसे हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। तो चूँकि इकबाल का, अल्लामा इकबाल का एक कलाम है जो एक शायद डॉक्टर साहब ने किसी प्रोग्राम में अपने तज़मीन के लिए दिया था, उसके चंद अशार मैं आपको पेश कर रहा हूँ, फिर उस पर मैंने अपने कुछ अशार कोशिश की है। मेरी नज़र में अज़ल से लेकर तमाम तस्बीह हो रोज़ शब है। मेरी नज़र में अज़ल से लेकर तमाम तस्बीह है रोज़ शब है। जो मैं नहीं हूँ तो कौन है जो शुमार करता है दाना दाना। फिर कहते हैं कि ये वारिसाने हिजाज़ व फारिस, ये नील व तर्को कबीर वाले, ज़माने भर में हुए जो रुसवा, तो ये है खुदरत का ताज़िया। इकबाल ने मुसलमानों को ये पैगाम दिया अपने तकरीबन हर कलाम में कि भाई उठो, निकलो, गफलत से उठो, वरना इसी तरह ज़िल्लत में पड़े रहोगे। तो इस कलाम के हवाले से मैंने चंद अशार, अगर आप इजाज़त है सर साहब की। जिएगा तू तुझे है दरकार ऐशो इशरत, मगर तड़प है न जुस्तजू है। अमल से रिश्ता तेरा नहीं है, लबों पे है, लबों पे तकदीर का बहाना। ये जिस्म एक है वजूद मुस्लिम के जिसके मानी भुला दिए हैं। ये जिस्म है एक वजूद मुस्लिम के जिसके मानी भुला दिए हैं। नहीं जो एहसास कलमा गो का सदा ही खाएगा ताज़ियाना। उठा ग़ज़ा से जो ज़ुल्म तूफ़ान, लपेट ले
راز و کنواں، اگر نہ بیدار اب ہوا تو کہیں نہ ہوگا تیرا ٹھکانہ. اور یہ دیا یہ پیغام کربلا نے ہر ایک بشر کو ہے کیسے جینا. دیا یہ پیغام کربلا نے ہر ایک بشر کو ہے کیسے جینا. حسینی طرز عمل پہ چلنا بھلے سے جل جائے آشیانہ. مبارکباد دیتا ہوں جناب ڈاکٹر عابد شیروانی صاحب کو اس خوبصورت محفل کو انہوں نے سجایا. پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. آمین. جی بہت شکریہ محترم فروز واسطی صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. اس موقع پر میں عرض کرتا چلوں کہ ہمارے اس پروگرام کا ایک خاص فارمیٹ ہے اور ایک غزل جو ہے وہ دی جاتی ہے، اسی پہ جو ہے نا آپ کا حاصل مطالعہ پیش کیا جانا چاہیے. بہرحال آپ نے پیش کیا تو نیکسٹ ٹائم ان شاء اللہ تعالیٰ امید ہے کہ آپ اس فارمیٹ کو فالو کریں گے اور آپ نے گفتگو کریں گے. اور غزل کے اوپر تو اب میں دعوت دوں گا محترم افتخار احمد مالک صاحب ایڈوکیٹ، جو ہمیشہ اس محفل کا حصہ ہوتے ہیں اور بڑی جامع نبی تلی گفتگو فرماتے ہیں. تو آپ سے درخواست ہے کہ اپنا حاصل مطالعہ پیش فرمائیں. یقیناً عابد شیروانی ایڈوکیٹ صاحب اپنی اس کوشش کے لیے جو کہ بڑی ہو نیک نیتی سے علامہ اقبال کے میسج کو عام کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو اس کے لیے باقی وہ داد اور تحسین اور حوصلہ افزائی کے مستحق ہیں تاکہ اس کام کو وہ اسی جذبے اور شوق سے ہمیشہ جاری و ساری رکھیں. اور اگر ان کی کاوشوں کے نتیجے میں اس قوم کے افراد زیادہ یا کم جو بھی ہو سکے، اگر وہ اقبال کے میسج کو سمجھنے میں کامیاب ہوتے ہیں اور پھر وہ اسی کام کو آگے بڑھاتے ہیں، جس کام کو آگے سے بڑھا رہے ہیں، تو اس قوم کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ یہ مفید اور ان کو ان کی منزل کے حصول کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں. تو اس کے لیے سر آپ کو بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں. یہ جو غزل آج منتخب کی گئی ہے
علامہ اقبال کی جیسے مشتاق میر صاحب نے بڑی اچھی بات کی. ہم اکثر یہاں ہر اس قسم کے جو کلام ہوتا ہے اقبال کا اسے غزل کہتے ہیں. تو مشتاق میر صاحب نے بڑا اچھا ایک ہماری ایک طرح کی تعلیم کی ہے کہ نظم کے مضامین ہیں جو غزل میں پیش کیے جاتے ہیں اور یہ اقبال کا احساس ہے. اور وہ غزل بھی کہتے ہیں تو اسی انداز میں کہتے ہیں جیسے نظم کہی جاتی ہے کیونکہ وہ نظم کے شاعر ہیں. اور پھر بیسیکلی ان کا میسج جو ہے وہ قرآن اور اسلامی تعلیمات اور خاص طور پہ وہ جذبہ وہ شوق جو قرآن حدیث اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے ان لوگوں میں بھر دیا تھا جو کہ بظاہر کچھ بھی نہیں تھے. تو ان کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو ابھارا, جب ان کو پالش کیا, جب ان کو اس تربیت کی ان کی, تو اس تربیت سے پھر کیا ہوا کہ وہ بدو وہ اجڑ قوم جو کہ کوئی اس میں سوائے اس کے جو اپنی انا کو لے کے چل رہے تھے, تو اس قوم کے اندر وہ ایک جذبہ بھرا کہ وہ دنیا نے دیکھا کہ وہ دنیا کے اور اس یعنی کہ عالم کے لیڈر بن کے سامنے آئے, رہنما بن کے سامنے آئے اور انہوں نے وہ نظام قائم کیا جو قرآن اور حدیث میں اور نبی کی سنت میں لکھا ہوا تھا اور اس میں وہ بالکل کامیاب رہے. نہ تھوڑا بہت وہی مطلب ہے کہ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں لیکن اوور آل اسلام دنیا پہ پھیلا اور اس نے وہاں انصاف کا نظام قائم کیا. اب علامہ اقبال کی کیونکہ کوشش ہمیشہ یہ رہی, جس دور میں اقبال ہوئے اس دور میں زوال کا دور تھا, اسلام کا زوال کا دور. تو کوشش یہ تھی کہ کوئی فرشتے کون نہیں آنے اوپر سے جنہوں نے مسلمان امت کو اس زوال سے باہر نکالا. کوئی اوپر سے نہیں آئے, نہ ہی اللہ تعالیٰ خود زمین پہ اترے گا, نہ ہی جنات لے آنا ہے. تو جو کچھ بھی کرنا ہے انسانوں نے کرنا ہے اور انسان بھی وہ جو اس وقت اویلیبل ہے. جب اقبال موجود تھا تو جو اس وقت امت کے افراد موجود تھے انہوں نے انقلاب اگر برپا کرنا ہے یا غلامی کو کی زنجیروں کو توڑنا ہے تو وہی لوگ اویلیبل تھے, انہوں نے یہ کام کرنا تھا. اب آج کل کے دور میں اگر ہم کہتے ہیں کہ اقبال کے پیغام کو سمجھیں تو اقبال کا ایک سمپل سا میسج ہے, بہت سادہ, کہ آپ اس وقت جو موجود مسلمان موجود ہیں کسی بھی عمر کے ہو سکتے ہیں, ینگ ہیں ان سے زیادہ توقعات ہوتی ہیں, اگر وہ نوجوان ہیں, اگر درمیانی عمر کے ہیں ان سے بھی توقعات یہی ہیں, اور جو بوڑھے ہیں ضعیف ہو چکے ہیں وہ تجربات کی بنیاد پہ اپنے آنے والی ینگ جنریشن کو یہ سبق دیں کہ تم اٹھو اور وہی جذبہ لے کے چلو, وہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرو جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت میں ان لوگوں میں پیدا کیا تھا جب وہ موجود تھے. یہ اور کیا ہوگا یعنی کہ جب اقبال یہ توقع رکھ رہا ہے کہ آپ کوئی ایسا بڑا کام کریں جس سے آپ دنیا میں چھا جائیں, تو ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو سننے والے لوگ ہیں وہ کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی, سوال اٹھتا ہے دماغ میں کہ کیا ہم خالد بن ولید کی طرح دنیا کو یعنی فتح کرنے نکل پڑے, یا ہم طارق بن زیاد بن جائیں, محمد بن قاسم بن جائیں, ہم کیا کریں؟ ہم علی حضرت علی علیہ السلام ان کی طرح, حسین علیہ السلام کی طرح اپنا کریکٹر بنائیں, یہ تو ٹھیک بات ہے, لیکن کیا انہیں کی طرح ہم نے تلوار لے کے تو کھڑے ہو جانا ہے؟ تو کرنا کیا ہے اس وقت مسلمان امت سے, وہ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ یہ سوال آتا ہے.
تو ظاہر ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس دور میں جس چیز کی ضرورت ہے ہم نے وہ کام کرنا ہے. ہم دنیا کو کیا امپائر نہیں ہے آج کل، جیسے تیمور نے فتح کیا تھا یا چنگیز خان وہ کڑا ہوا تھا یا خالد نکل پڑے تھے یا طارق بن زیاد نے اسپین فتح کر لیا تو طیبہ میں مسلم خراسان کو چل پڑا اور جہاں جا کے انہوں نے اسلام کے جھنڈے گاڑ دی چائنا کے تک کاشمیر تک. تو کیا ہم نے وہ کام کرنے ہیں؟ تو وہ کام کو نہیں ہو سکتے. آج کل ہم نے کام کیا کرنا؟ ہم نے کام یہ کرنا ہے کہ آج کل جو دنیا ہے، دنیا معیشت کی دنیا ہے اور دنیا سائنس کی دنیا ہے. اگر کسی نے محمد رسول اللہ کا صحیح معنوں میں امتی ہونے کا حق ادا کرنا ہے تو اس کا فرض ہے کہ وہ آج کل کی اعلیٰ ترین تعلیم حاصل کرے، وہ سائنس میں ریسرچ کرے. اب جب سائنس کی بات کرتے ہیں تو امت ہماری کس اسٹیج پہ بیٹھی ہے؟ سائنس کے لحاظ سے مسلمان بہت پیچھے ہیں، ریسرچ میں بہت پیچھے ہیں، تعلیم میں بہت پیچھے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے اس چیز کا کہ معیشت میں بہت پیچھے ہیں. معیشت میں بہت پیچھے ہیں تو فوجی لحاظ سے بہت پیچھے ہیں. تو اب کرنا کیا ہے کہ ان سب چیزوں کو ملا کے ایک کمپریہنسو ایک جامع پلان بنا کے کہ ہم نے اپنی امت کے لیے نظام تعلیم کون سا ڈیٹرمن کرنا ہے، ہم نے کن کن چیزوں میں ایکسپرٹس پیدا کرنے ہیں. اسپیس کی ریسرچ ہم نے کرنی ہے، ہم نے اسپیس کے جو ریسرچرز ہیں ان کو پروڈیوس کرنا ہے، ان کو موقع دینا ہے کہ آپ ریسرچ کریں. ہم نے معیشت دان پیدا کرنے ہیں، ہم نے اپنے نظام کی خرابیاں تو انہوں کو بھی ٹھیک کرنا ہے. ان جگیرداری نظام ہے تو وہ ان طبقات کو جو پسے ہوئے طبقات ہیں ان میں ٹیلنٹ چھپا ہوا تھا، ہم نے ان کو آگے نہیں آنے دیا، تعلیم نہیں حاصل کرنے دی. اس میں ہم نے سیاسی نظام کو بھی ٹھیک کرنا ہے جس کا نتیجہ ہوگا کہ معاشی نظام ٹھیک ہو. تو پولیٹیکل اکانومی اور سوسائٹی سوشیو پولیٹیکل اکنامک سسٹم، یہ ہم نے ایسا کمپریہنسو نظام ایک پہلے کرنے سوال اس کو ڈٹرمن کرنا ہے کہ کیا ہم نے کیا کرنا ہے. تو وہ سوال طے کریں، ان سوالوں کے اوپر پھر ہم اپنی لگائیں اور یعنی کہ اپنی توانائی لگائیں، اس کو مسئلے کو حل کریں اور پھر اس منزل کی طرف آگے بڑھیں تاکہ ہم دنیا کا نہ صرف مقابلہ کر سکیں بلکہ دنیا کے اوپر غالب آ سکیں. اسی راستے کے ذریعے سے لڑائی جھگڑا تلوار گھوڑا تبر تیر تیغ وہ اب چیزیں دوبارہ اب ہونے والی کوئی نہیں ہے. ایسے ہی اگر جب یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہوں گی، ہمارے پاس فوجی طاقت بھی ہوگی، اگر ہمارے نظام کو کوئی تباہ کرنے کے دشمن آتا ہے تو ہم اس کو پھر درست کریں گے اور اس دشمن کو جو ہمارے اس نظام کو جو ہم کھڑا کریں گے اس کی ایریڈیکیشن کے لیے تباہ کرنے کو دشمن آتا ہے تو پھر ہم اس دشمن کو مقابلہ کریں گے. اور یہی پھر جو مباذرت پہلے ہو رہی ہے پھر اس کا نوبت بھی آ سکتی ہے. یہ ہے دراصل اقبال کا پیغام جس کو ہم نے پہلے سمجھنا ہے اور پھر اس کو ہم نے اس کو یعنی کہ لے کے چلنا ہے اور اس کے اوپر ہم نے امت کو گائیڈ کرنا ہے. یہ کون کرے گا؟ سوال یہ اب یہ مسرور صاحب کریں گے، یہ نظام ارشی صاحب نافذ کریں گے یا یہ سمدانی صاحب کی سرکردگی میں ہم لوگ کریں گے؟ تو یہ کریں گے کون؟ جب یہ سوال آتا ہے کہ یہ کون کرے گا تو پھر اقبال کہتا ہے کہ آپ سارے اس کے ذمہ دار ہیں، پوری امت اس کی ذمہ دار ہے. اب وہ سوال طے ہو گیا نا ہمیں کرنا کیا ہے تو کرنا کیسے ہے. تو وہ جو کرنا ہے نا اب میدان عمل میں اترے گا کون، اس کو امت کو گائیڈ کون کرے گا، اس کو رہنمائی کون کرے گا. تو اس کے لیے پھر ساری کی ساری چیزیں اقبال کہتا ہے کہ
तुम सारे उसके जिम्मेदार हो। हर एक शख्स जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती है, उसके ऊपर ये फर्ज बनता है कि वो इस मिशन को लेके चले, जो मैंने अभी अर्ज किया है। आजकल के आसान अल्फाज में तफसील तो बहुत ज्यादा है, इसलिए लेकिन मैंने ऐसे टूटे फूटे अल्फाज में ये बातें करनी। तो उस मिशन को लेके इस उम्मत पे चलना है, तो उस उम्मत के लीडर्स कौन कौन से होंगे? क्या वो लीडर मजहबी लीडर होंगे? इकबाल ने बोला नहीं, मजहबी लीडर एक तरफ चलते हैं, फिर वादियत पे बिलीव करते हैं, तो उनके पास का काम नहीं। फिर सवाल होता है क्या सूफी लेके चलेंगे जो खानकाहों का बंदोबस्त करते हैं, जो उर्स और तस्बीहात और विर्द और वजीफे बताते हैं, क्या इस तरह से काम हो जाएगा? जो मैंने अर्ज किया टूटे फूटे लफ्ज में, क्या ये काम हो सकता है? वो तो कर लेंगे। इकबाल तो कहता है कि नहीं होगा, हम खुद भी कहते हैं कि नहीं होगा। क्या सूफी और मुल्लाओं को खबर मेरे जुनून? जी बिल्कुल, ठीक है ना। तो वो भी नहीं कर सकते, उन्होंने भी नहीं करना। तो क्या कोई ब्यूरोक्रेट होगा? नहीं, ब्यूरोक्रेट भी करने का काम नहीं करना। तो क्या कोई फौजी अफसर होगा? कोई जनरल होगा, कोई नाम लेफ्टिनेंट जनरल, कोई फील्ड मार्शल, तो वो भी कॉम्प्रिहेंसिव लीडर नहीं हो सकता। तो कौन होगा? वो कहता है जी कि ये चंद एक पार्टियां हैं, वो कहां से ली उसने? कोई अपनी रिसर्च नहीं की है। इकबाल वही जब मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखा फील्ड में काम करते हुए, जब असहाबा को देखा, असहाबा किराम, जब अहले बैत को देखा कैसे उन्होंने काम किया, तो उनमें से उन्होंने कहा कि अली बन सकते हो, अबू बकर, उमर, उस्मान बन सकते हो, तुम हुसैन बन सकते हो। वो कॉम्प्रिहेंसिव लीडर थे। उन जैसी क्वालिटीज पैदा करो अपने अंदर, तो फिर वो तुम उस लेवल पे आ जाओगे कि तुम इस जमाने के साथ मुकाबला कर सकते। मुकाबला नहीं करना, सिर्फ मुकाबला जीतना भी है, और फिर उनको लेके जो वो जो आजकल के तरक्की याफ्ता लोग कहलाते हैं, जिन्होंने निजाम दिए हैं और बदले हैं, एक लफ्ज में उनको रिजेक्ट कर देना अच्छी बात नहीं है। मगर को आपने ऐसे एक लफ्ज में रिजेक्ट कर दिया, नहीं जी नहीं, वो तो हम तो उनके ऊपर चले, उनको गालिब आ जाएंगे। कैसे गालिब आ जाएंगे? क्या हम उस फलसफे से वाकिफ हैं? स्टेट क्या चीज है? ये पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी है, वो डेवलप हो गया या अरस्तु से लेके तो यानी कि जहां या रूसों तक, तो उनको स्टडी करेंगे ना। उनसे अच्छा निजाम वज़ा करने के लिए उनको स्टडी करनी पड़ेगी ना, तो पहले करो स्टडी। इदारे ऐसे टाइम करो। साइंस पे आते हो तो आइंस्टाइन और जो दूसरे बड़े बड़े साइंसदान हो चुके हैं मगरिब में, उनको स्टडी करोगे, उनसे आगे की रिसर्च हमने करनी है। तो ये सारे काम करने के लिए जज्बा कौन सा होगा? जज्बा अली का होगा, वो जो जिसने हक के लिए अपने हर चीज कुर्बान करने के लिए कह दिया। कुर्बान करने का मतलब ये नहीं गले कटवा दो लड़ाई झगड़े में या वो जंगों में, इस चीज का खपा दो अपने आप। वो कौन सा शेर के तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, कि शिकस्ता हो तो अजीज तरह है निगाह के आईना साथ। तो वो काम उस मिशन पे करने के लिए, उस मिशन को कंप्लीट करने के लिए जो खासियतें, जो चीजें इंसान के अंदर होनी चाहिए, जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, पूरा का पूरा इकबाल का कलाम किसी चीज से भरा हुआ है। अब करना किसने है? पूरी उम्मत के ऊपर फर्ज है, और उम्मत ने अपने अंदर बैठ के एक थिंक टैंक बनाना है। उसमें हो सकता है कि हम लोग बातें करें तो हम जुर्रत
بہادری، دلیری اور ذہانت کو دیکھتے ہوئے ہم کہیں گے کہ اس پہلا ہمارے جو نا سمدانی صاحب یہ ایک فٹ آدمی ہے، ان چیزوں پہ پورا اترتا ہے. ہماری طرف سے یہ ہمارا نمائندگی ہے اور یہ ہمارے 100 بندے کو لیڈ یہ کریں گے، ہمارے لیڈر یہ ہیں. اگین جب وہ اور آپ اوپر جائیں گے تو الٹیمیٹلی کرتے کرتے ہم ایک سپر مین کے اوپر متفق ہو جائیں گے کہ یہ وہ شخص ہے جو اقبال کا آئیڈیل مرد مومن ہے. اس کی رہنمائی میں ہم وہ قدم اٹھائیں گے جو کہ اٹھاتے اٹھاتے ہم قوموں کے اوپر غلبہ پائیں گے، اپنا آپ منوائیں گے علم سے، نالج سے، اپنی جرت سے، اپنی بہادری سے، اپنے کلیئر ویژن سے. یہ ہے اقبال کا مطلع نظر، یہ ہے اقبال کا منشا. یہی منشا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور یہی منشا ہر اس لیڈر کا ہے جس میں درد دل رکھتا ہے، اس امت کو اٹھانے کی بات کرتا ہے. یہ اس کا مشن ہے. ہم نے یہ کام کرنا ہے اور ہم جب اس چیز کو سمجھیں گے تو ہم کسی بندے کو سمدانی صاحب کو تب ہم آگے لگائیں گے جب ہم اس چیز کو سمجھتے ہوئے. اگر میں سمجھا ہی نہیں اقبال کو، میں قرآن کو، حدیث کو، حضور کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن کو سمجھا ہی نہیں. میں نے کہا کہ قرآن تو صرف اس لیے ہے کہ اگر رزق کم ہو رہا ہے، میں غریب ہو گیا ہوں تو میں یہ درد کروں گا، قرآن گھر رکھوں گا تو اس سے رزق بڑھے گا. بچوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے تو یہ جناب آپ جو صورت ہے یہ پڑھ لیں تو بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی. بیماری آ رہی ہے تو یہ کام کر لو تو یہ چیز. اگر ہم اس چکر میں جو کہ بالکل نیگیٹو چیز ہے، اس کو تو ہم نے سب سے پہلے اپنے عقیدوں کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے نظریات کو ٹھیک کرنا ہے، ایمان کو ٹھیک کرنا ہے. قرآن کو لکھنا، قرآن ہے کیا یا قرآن کیا تلاوت کے لیے اترا ہے؟ ہم سارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بتائیں کہ تلاوت کلام پاک کے لیے کیا اترا ہے قرآن کے؟ پڑھ لو گے بس ثواب ہے، بڑا ہی ثواب ہوگا. انہیں 70,000 جو ہوتے ہیں نیکیاں وہ لکھی جائیں گی اگر ایک آیت پڑھ لیں گے آپ کو. یہ کنسپٹ غلط ہے، اس کو سمجھنا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے. وہ زندہ کتاب ہے، وہ کس طرح اٹھاتی ہے، آپ نے حرکت کیسے کرنی ہے، آپ نے علم کیسے حاصل کرنا ہے، آپ نے ان قوموں کے مقابلے کی جدوجہد کیسے کرنی ہے. قرآن تو یہ کہہ رہے آپ. قرآن تو قطعاً یہ نہیں کہتا کہ جی اگر آپ کے بچے کی شادی ہو رہی تو یہ آپ آیت پڑھیں. اس آیت کو یا اس قرآن کے لفظ ہیں، ایک حرف ہے اس کو یا یعنی کہ اللہ کے جو نام ہیں ان کو آپ 1000 مطلب پڑھ لیں تو یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا. کیا یہ قرآن کا مطلب؟ کون کہتا ہے؟ نہیں، کوئی ایسا کوئی مطلب نہیں ہے. ایسا کریں گے تو پھر ہم اسی کار مذلت میں پھرتے چلے جائیں گے. یہ قرآن کی توہین ہے ایسا کرنا. قرآن کا جو اصل مقام ہے، قرآن کا آپ نے قرآن کے ساتھ وفاداری کرنی ہے. وہ نا کہ محمد سے وفادور تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے. اور قرآن اقبال نے کہا ہے یہ کہ وہ کہتے ہیں شان کہی دیتے ہیں کوئی قابل ہو، ہاں کوئی قابل ہو تو ہم شان کہی دیتے ہیں. ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے، ڈھونڈنے والے بھی تو ہوں. یہ کام ہے، جدوجہد ہے، ڈھونڈنا ہے. جو بھی یہ کام کرے گا ارریسپیکٹو، آپ بھول جائیں کہ ہمارے قرآن ہے تو قرآن ہمارے ساتھ تو ہم مسلمان ہیں، چنیدہ لوگ ہیں. نہیں، کوئی چنیدہ نہیں. جو بندہ، جو قوم جدوجہد پہ بلیو کرتی ہے، جدوجہد کرتی ہے، اس کو دنیا ملے گی. جو کوئی قابل ہو تو ہم شان کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. کس کے لیے کہا اقبال نے؟ اور اس کی کیا بتاتی ہے؟ جب یورپینس نکلے یہ آرام سے نکل گئے کہ جی وہ بڑا کوئی لگژری جہاز تھا تو اس سے بیٹھے کولمبس امریکہ پہنچ گیا. نہیں، کئی دفعہ آئے گئے، ان کے سینکڑوں بندے غرق ہو گئے پانی میں، سمندر میں غرق ہوئے. پھر جا کے مشکلات میں پہنچے اور وہاں پہنچے تو اگر دشمن کھڑے ہوتے ان کو وحشی مارنے بھی کھڑے ہوتے، ان کے مقابلے کیے انہوں نے، پھر ان کو ملی. کوئی قابل ہو تو ہم شان کہی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے. اس میں جدوجہد کرنی پڑتی ہے، خون دینا پڑتا ہے. جب تک اس طرح تیار نہیں ہوں گے ایسے کچھ نہیں ملنے والا. یہ مین پیغام ہے. جتنی بھی گفتگو کریں یہ کام ہے. لیکن کیونکہ عامر صاحب نے یہ دی ہوئی ہے
غزل تو اس پہ تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں. نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. یہ اس بندے کو اقبال کہہ رہا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میں تو آئی اس دنیا کے لیے ہوں اور جو مجھے دنیا جدھر لے چلے گی ہوا میں وہاں چلا جاؤں گا. اس کی اس تھیوری کو، اس کے اس ویژن کو، اس کی اس پرسپشن کو ختم کرنے کے لیے ایک بات اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم غلط سمجھتے ہو، ایسی بات نہیں ہے. تو ہے کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے. یہ تو ایسا نہیں بن کے آیا کہ آسمان تجھے استعمال کرے. ہم شاعری میں کیا لکھتے ہیں کہ فلک جس پر نہ مارا، نہیں فلک نہیں ہے، ہم نے فلک کو استعمال کرنا ہے. افلاک کو تو ہم نے استعمال کرنا ہے. اس کی پہنائیاں، اس کی وسعتیں وہ کہاں ہیں ریسرچ ہم نے کرنی ہے، اور اس کے اپنے لیے اور اس علائق کلمت الحق کرنے کے لیے ان کی وسعتوں کو استعمال ہم نے کرنا ہے، اور وہ ہمیں استعمال کرنے کے لیے نہیں ہے. نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں ہے. اور مزید کی کیا کرنی سے یکلو دل ہیں شرر شودائے محبت. کس قدر شاعرانہ انداز میں بات کی اقبال نے ہے. یکلو دل یعنی کہ عقل، اور عقل کا مطلب ہوتا ہے برہان، لاجک، ریزننگ. دو اور دو چار ہوتے ہیں، 5 نہیں ہو سکتے. یہ ہے عقل. اور دل کیا کہتا ہے؟ دل کہتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے، جو میں چاہوں گا وہی کچھ ہوگا، میری خواہش پوری ہونی چاہیے. یہ عقل ہے، اور دونوں کا استعمال ہونا چاہیے مناسب طریقے سے. اقبال یہ کہتا ہے یہ عقل و دل ہے شرر. اس چیز کے یہ شرر ہے دو. ایک شعلے کے اندر سے 2 شرر نکلتے ہیں. شعلہ اور شرر کا ہم شاعر بیٹھے ہوئے ہیں، بہت زیادہ شاعر. سمدانی صاحب ہمارے صدر ہیں، آپ بھی شاعر ہیں، آپ کو آپ اقبال بھی کوئی نہیں، آپ بھی شاعر. تو شعلے کے اندر سے شرر. اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ شعلہ کسے کہہ رہے ہیں وہ، اور اس میں سے شرر کیا نکل رہے ہیں، اور شعلے اور شرر میں جو فرق ہے آپ کو کون جانتے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عقل و دل ہیں شرر. کس کے؟ شعلہ محبت کے. اب ان 2 جو شرر ہیں، ان دونوں شرر کے شرر نہیں ہے، وہ جو 2 شرر ہیں ان کے 2 فنکشن ہیں. ایک نے ایک کام کرنا ہے، ایک نے ایک کام کرنا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ عقل و دل ہے شرر شعلہ محبت کے. ان میں سے ایک وہ خار و خس کے لیے ہے. کون؟ وہ شرر ہے. شعلہ ایک ہے، اس کی جو اوریجن ہے وہ ایک ہے، وہ ہے آگ، وہ ہے شعلہ. شرر اس میں نکلے 2، ایک عقل اور ایک دل. جو عقل ہے وہ خار و خس کے لیے. تو عقل سے کوئی بڑا کام نہیں لیا جا سکتا، وہ خار و خس کے لیے. عقل کا جو شرر ہے جو شعلے میں سے نکلا ہے وہ کس کے لیے ہے؟ خار و خس کے لیے. خار و خس کیا چیز ہوتی ہے؟ سب سے گھٹیا چیز. یہ گھاس پھوس نیچے پڑی چیزیں وہ ہوتا ہے. تو جو عقل کا شرر جو آتش سے نکلا ہے وہ اس کا کوئی بڑا فنکشن نہیں ہے. وہ اس کا فنکشن کیا ہے؟ وہ خار و خس کے لیے. یہ خار کیسے پیدا ہوا، خس پیدا ہوا، وغیرہ وغیرہ. تو یا ایک لوور ترین اس کی جناب استعمال ہوگا عقل، کہ وہ خار و خس کے لیے ہے، یہ نیستان کے لیے. جو دل ہے، یہ نا عقل و دل 2 ہے نا، 2 چل رہے ہیں جو آگ سے نکلے ہیں. تو ایک کا کام ہے خار و خس کے اوپر جا کے. خار و خس کیا چیز ہوتی ہے؟ دونوں کو دیکھیں. آپ اقبال کی آپ شاعری کو داد، اس کی شاعرانہ حکمت کو، شاعرانہ اس کی جو ٹیکنیکس ہیں اس کو داد.
خار اور خس گاؤں دیکھیے کیا چیزیں ہیں، یہ نباتات ہیں، زمین سے پیدا ہوتے ہیں نا، خار اور خس، گھاس پھوس اور اس کے کانٹے، لوور چیزیں ہیں، وہ قوم نیچے آتی ہے، وہ لوگوں کو تکلیف ہو جاتا ہے. خار اور خاص دونوں لوور چیزیں ہیں، تو اس کے لیے عقل کو استعمال کرو. لیکن اگر آپ نے نیستان کی بات کرنی ہے، نیستان کیا چیز ہے؟ نیستان بھی اتنی ہے جیسے وہ نباتات ہیں، وہ یہ بھی نباتات ہی بھی شامل ہیں، لیکن وہ نیستان ہے. وہاں سے جو انسٹرومنٹ بنے گا نیستان سے، وہ نئے، اس کے اندر نئے ہوگی، اور نئے کیا کرے گی؟ آپ کو جنون اور آپ کو وہ جو نا وہ سکھائے گی کہ وہ آپ کو کہاں سے روحانی طور پہ تربیت کرے گی. آپ نیستان تو عقل کا استعمال کہاں ہونا ہے؟ خاروقس میں، اور عقل دل کا استعمال کہاں ہونا ہے؟ نیستان. اور اب یہ سمجھے زمانہ دل کو سمجھ، زمانہ عقل کو سمجھا ہوا ہے مطلب جی. کسے خبر کے دنوں بھی سارا. تو یہ اپنا دل ہے شرر شعلہ محبت کے. پھر اس پہ غور کریں، الفاظ بالکل کلیئر ہیں. یہ عقل و دل ہیں شرر شعلہ محبت کے، بخار و خس کے لیے یہ نیستان ہے. نیستان ہے یا نیستان ہے، یہ عالم صاحب نئے کے اوپر بڑی اسٹڈی ہے، اور وہ جب آئیں گے نا تو ذرا آپ اس میں جائیں تو رومی کے حوالے سے تھوڑی بات کیجیے گا ضرور، تاکہ ہم نیستان سے ذرا آپ کی جو اسٹڈی ہے اس سے ہم فیضیاب ہو سکیں. یک لو دل ہے شرر شعلہ محبت کے، وہ خار و خس کے لیے، یہ نیستان کے لیے. مقام پرورش آہ و نالا ہے یہ چمن. پھر اگین آپ دیں گے نا کہ مقام پرورش آہ و نالا. اب اس ترکیب پہ غور کریں. یہ 4 الفاظ کی ایک ترکیب ہے. کہتے ہیں کہ ترکیب استعمال نہ کیا کریں، تو آپ سادی جو نا وہ شاعری کیا کریں، سادی شاعری. اب اس کے لیے اب 4 الفاظ وہ کرتا اردو میں تو اور لمبا ہو جاتا، اس نے سارا نکل دیا فارسی زبان کا. تو مقام پرورش آہ و نالا، کلیئر ہے نا؟ اس کا کوئی امپلیمنٹ نہیں ہے کہ آہ و نالا، آہ اور نالا، ایک ہے آہ اور ایک ہے نالا. ان کی پرورش کے لیے مقام پرورش ہم آستے جب پہنچاتے ہیں پرورش، ہاں، مقام پرورش آہ و نالا ہے یہ چمن. یہ چمن کسے کہا ہے؟ یہ چمن اس میں ہم پیدا ہوتے دنیا. یہ جو ہے نا اس میں اس کا یہ ایک ایسی جگہ ہے، ایسا چمن ہے جہاں پرورش ہوتی ہے کس کی؟ آہ و نالا کا. اب آہ و نالا کی پرورش کیا مطلب ہے؟ آہ و نالا، اب آہ و نالا کو سمجھنے کے لیے اگر میں کہوں گا ہم جو شعراء بیٹھے ہیں یہاں بہت سارے، اب کسی کو روح سے جو آتی ہے وہ شاعر کہنا ہے. تو آہ و نالا کیا چیز ہے؟ آہ و نالا کی کئی قسمیں ہیں شاعری، لیکن اقبال نے کس طرح یوز کیا ہے آہ و نالا. آہ ہمیشہ بھری جاتی ہے جب محبوب کے غم میں جدائی میں، اور نالا کب کیا جاتا ہے؟ جب انسان کی محبوب سے جو اس کا وصال ہے، اس کی کوئی امید نظر نہیں آتی ہے، تو ایز اے رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ انسان ہوتا ہے، کریا کرتا ہے، اسے کہا گیا نالا. آہو نالا. تو یہ جو جگہ ہے، یہ جگہ، یہ جو دنیا ہے، یہ ایسی ہے کہ آپ نے یہاں پہ اس یعنی کہ آپ کی جو اس میں آب و نالا کی پرورش ہوتی ہے اس چمن میں. تو اس چمن میں آب و نالا کی پرورش کیسے ہوگی؟ وہ بھی محبوب کو تو ڈھونڈیں گے نا. کون ہے محبوب آپ کا؟ آپ کا محبوب محبوب حقیقی. اور محبوب حقیقی نے کیا کرنا ہے؟
میں بولوں بیوی کی تو برائے تو نہیں ہوا آپ کے پاس اپنے لیے، اور مجھے مل لو، دیکھ لو، میرا مثال کر لو. اس کی کمپلائنس، اس کی حکم کی کمپلائنس میں اگر یہ امت یا وہ لوگ جو کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے اس کے حکم کی تعمیر میں زندگیاں برباد کر دینی ہیں، وہ یہ کام اگر نہیں کریں گے تو اس میں آہ و نالا جو اٹھے گا اس کی یہاں پہ پرورش کرنی ہے. اور آہ و نالا آپ کی اس منزل تک پہنچنے میں جس شخصیت کی ضرورت ہے اس کی پرورش بھی آہ و نالا ہی کرے گا جو آپ نے اس دنیا میں کرنی ہے. اب آپ اس اقبال کی یعنی کہ اس ترکیب کو بھی سمجھیں اور اس ترکیب کے اس سوال کی پرستودات بھی. مقام پرورش آب و نالا ہے یہ چمن، تو یہ چمن جو ہے دنیا، آپ اس کو چمن ٹریٹ کریں، شاعری کی زبان کریں، یہ چمن ہے، یہ باغ ہے، گلستان ہے، اس میں آپ آئیے تو اس میں یہ کام ہوگا. تو کیا کام یہاں پہ آپ نے کیا سمجھ لیا، ہم نے کیا سمجھا، ہم کیا کرتے ہیں، ہم کیا انجوائمنٹ کرتے ہیں کہ جی یہ تو ہم نے خوشیاں منانی ہیں، یہ جائے طرز ہے، یہاں تو غزلیں گائیں، یہاں مشاعرے کریں، یہاں انجوائمنٹ کریں، یہاں ڈانس کریں اور کھائیں پیئیں اور جناب وہ یہ ہماری زندگی ہے. کہتا نہیں، یہ بھول ہے آپ کی. تو کیا ہے، نہ سیر گل کے لیے ہے نہ آشنا. آپ نے سیر گل نہیں کرنی، یہاں پہ آپ نے انجوائمنٹ نہیں کرنی ہے، کچھ کنویں اور دیکھتے کہ کچھ ہونا اور جناب شاعری کرنی. نو ایسا کوئی نہیں. یہاں سیر گل بھی نہیں ہوگی اور یہاں آشیاں بھی نہیں بنے گا. یہ مستقل رہنے کی جگہ نہیں ہے. تھوڑی سی مہلت، اپنا کام کرو اور آگے جانے کی سوچو، باقی کام دوسرے کر لیں. تو یہ نظریہ، یہ تھیوری، اس کے ساتھ آپ لے کے چلیں. یہ زندگی ہے اور زندگی کا ہمیں بالکل فضولیات نہیں کرنی ہے، کوئی مشن لے کے چلنے ہیں جو بتا رہے ہو یہ مشن. اگلا شعر ہے کہ رہے گا راوی و نیل و فرات میں کب تک، سبحان اللہ، تیرا سفینہ ہے بحر بے کرام کے. اگین اس تصور کو، اس موضوع کو جو کہ شاید ہم اگر میرے جیسا شاعر کرے گا تو پتہ نہیں کیا کیا فضولیات کرے گا. اقبال نے اس خوبصورت انداز میں کہا کہ یہ دینا تو رہے گا. اقبال نے کہا کہ رہے گا راویو نیلو فرات. اب جغرافیہ سمجھ لیں آپ. نیل وہاں سے شروع ہوتا ہے مغرب سے، فرات اور راوی، اب راوی تک آ گیا، تینوں یہاں تک آ گیا. تو آپ نے اسلامی دنیا پوری طرح اس نے کور کر دیا کہ اس سے نکلو، اس میں کیوں لمیٹڈ ہو کے رہ گئے ہو، آگے چلو. آپ امریکہ جائیں، آپ ہو گیا وہاں تک جائیں، اپنے آپ کو لے کے جائیں. اور یہ تو چلو استعارہ سے یوز کیا، یہ یوز کیا اس نے پال نے، لیکن ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ زمین تک کیوں محدود ہو، ذرا آگے جاؤ اسپیس میں، وہاں جو وہاں کیا ہو رہا ہے. تو اپنی ریسرچ، اپنا ویژن، اپنا وہاں تک لے کے جاؤ. تو رہے گا راویو نیلو فرات میں کب تک، کیوں اس تک اس کے لمیٹڈ رہ رہے ہو. تیرا سفینہ ہے بحر بے کرام کے. کیا بات ہے. وہ بحر بے کرام کیا ہے، بحر بے کرام اس دنیا بھی ہے اور دنیا کے علاوہ بھی ہے. وہ جو اسپیس ہے، مریخ ہے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، کتنے کتنے وہ سارے ان کو جائیں ریسرچ کریں. یہ میدان آپ کو ہونا چاہیے. اپنے آپ کو محدود نہ کرو، کم نہ کرو. یہ کہتا ہے کہ نشان راہ دکھاتے کہ جو ستاروں، بتائیں آپ، یہ تھی عظمت ہماری کہ نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو ترس گئے ہیں کسی مرد راہ داں. یہ اپنی اس نے اپنا ایک افسوس کیا ہے. ہمارا مقام یہ تھا اس ستارے جن سے لوگ راستہ پوچھ کے اور جہاز اپنی سمتیں مقرر کرتے تھے، ہم ان ستاروں کو راہ پر لے جانے والے ہم تھے. آج الٹا کام ہو گیا. ہمیں راہ کو جانا کا ہماری منزل کا ہے، ہم اس سے ناواقف تھے. تو نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو ترس گئے ہیں کسی مرد راہ داں کے لیے. نگاہ بلند سخن دل نواز جام و سوز،
यही है रास्ते सफर मीरे कारवां के लिए। अब मीरे कारवां जब काफिले को लेके चलेगा तो उसके पास जो सफर में जो रास्ते सफर होगा, सफर के जो लवाजमात होते हैं उनमें क्या होगा? उनमें क्या हलवे होंगे? क्या उनमें कुछ यानी कि भुनी हुई मछलियां होंगी या खाने समोसे और पकौड़े होंगे? रास्ते में ये बात नहीं, ऐसा नहीं होगा कि निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहां पुरसोज ये चीजें होंगी। अब निगाह बुलंद थोड़ी सी मैं अर्ज करना चाहता हूं, फिर आप कर लीजिएगा कि निगाह बुलंद वही ऊपर बातें करते चले आ रहे हैं। उसकी निगाह वो नील खुराक और पानी तक लिमिटेड नहीं होगी, उसकी तो इससे भी आगे होगी। उसका मरीख और चांद और सूरज और मिल्की वेज और ब्लैक होल तक उसकी अप्रोच होगी, तो फिर वो आपको लीड करेगा। इस कदर उसका वसी सिनेरियो होगा उसकी सोच का। निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज, ऐसे बंदे ऐसे नहीं कि वो आप लोगों से बदतमीजी से पेश आएंगे। वो बात करेगा, उसकी बात लोगों के दिल को, उसके दिल में उतर जाएगी। वो दिल नवाज सुखन होगा, किसी का सुखन दिल नवाज, दिल को मोह लेने वाली बातें होंगी। उसकी खूबसूरत अंदाज में बात करेगा, जहां पर सोच और जहां सोच से भरी भी होगी। उसकी जान जो होगी अंदर से, ऐसा नहीं है कि अंदर ही ना वो कोई और ही सोच रहा है, नहीं, वो पुरसोच जहां होगी अंदर से उसकी जान पुरसोच होगी। वो दुख रखता होगा अपने लिए भी, अपने साथियों के लिए भी, अपनी मोहम्मत के लिए भी, इंसानियत के लिए। निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहां पुरसोच, यही है रास्ते सफर मीरे कारवां के लिए। जरा सी बात की अंदेशाए अजम ने इसे बढ़ा दिया है फकत रेबे दास्तान। इतनी सारी जो मैं बात कर रहा हूँ यही बात थी। और अजमियों ने क्या किया, इसको पता हुआ ने कहां से स्वादे बना दिए, यूं होगा बोलो, सिंपल सी बात है। जब मैंने 3 बातें बताई हैं और जो ऊपर वाली बातें हैं यही कुछ है कामयाबी के लिए, यही बातें। और मेरे गुलू में है एक नगमा जिब्राइल आशो, अपनी नगमा जिब्राइल आशो। सर आपको जोड़ता हूँ, आप को मेरे गुलू में है एक नगमा जिब्राइल आशो। जिब्राइल अशोक की थोड़ी सी बात करता हूँ आपको। अशोक कहते हैं एक्चुअली वो जब आप कोई चीज आंखों की बीमारी को अशोक कहते हैं, तो जिससे मतलब एक बीमार सा बंदा हो जाए, तो वो कहता है कि मेरे पास मेरे गुलू में, मेरे गले में ऐसा नगमा है जिससे सुन के जिब्राइल के ऊपर भी जरा दस्ती तारी हो जाएगी और बीमारी वो आ जाएगा वगैरह वगैरह। संभाल कर जिसे रखा है लामकान, और मैंने यहाँ नहीं सुनाना, उस नगमे को मैं यहाँ नहीं सुनाऊंगा। उस नगमे को जिससे जिब्राइल भी परेशान हो जाए, वो मैंने लामकान में जब मेरा मौका मिला वहां जाऊंगा, अल्लाह ताला भी एक गरीबी होंगे तो मैं वहां सुनाऊंगा, तो जिब्राइल भी क्या होता है, क्या नगमा सुनाया है। सर ये है इकबाल की इस गजल, तो कुछ मतलब मुझे समझ आ सकी, मैंने आपके सामने पेश कर दी। बाकी अगर आप बड़े बड़े लोग बैठे हैं, आप समझते हैं। माशाल्लाह, ये थे हमारे डॉक्टर इफ्तिखार अहमद मलिक साहब, एडवोकेट, जो बड़ा मुफस्सल अपना हासिल मुताला पेश कर रहे थे। और अब मैं सदर मोहतरम की इजाज़त से अपना हासिल मुताला आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन या रब्बल आलमीन। इस गज़ल पर शेर हासिल गुफ्तगू हो चुकी है, और अब ये कि तमहीद के बग़ैर मैं अशार का हासिल मुताला आपके सामने रखूँगा, ताकि आज हमारा एक रिकॉर्ड भी बन जाए कि हम
مغرب سے پہلے پہلے اپنا یہ پروگرام وائنڈ اپ کر لیں۔ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ یہاں پہ اقبال جو پیغام دے رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو جو قیود اور حدود کے اندر تم نے مقید کر رکھا ہے، ان قیود اور حدود سے باہر نکلو، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ زمین صرف تمہارے لیے بنی ہے، حالانکہ یہ زمین ہی صرف تمہارے لیے نہیں بنی ہے، یہ پوری کائنات تمہارے لیے بنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے یہ سارے کا سارا ہم نے تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے۔ اس لیے تم یہ مت سمجھو کہ تمہارا ٹھکانہ، پہلا ٹھکانہ تو جو ہے وہ زمین ہوگا، اور جب تم مر جاؤ گے، قیامت کے دن کھڑے ہو جاؤ گے تو تمہارا ٹھکانہ آسمان ہوگا۔ تمہیں یہاں پہ اس لیے بھیجا گیا ہے کہ تم اس پوری کائنات کے اوپر اپنی اس زندگی میں حکومت کرو۔ جو زندگی تمہیں دی جا چکی ہے، اس زندگی میں تم نے اس دنیا کے اوپر، اس کائنات کے اوپر، اس جہان کے اوپر اپنی حکومت کو قائم کرنا ہے، اپنا آرڈر نافذ کرنا ہے۔ تو نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ اور علامہ اقبال نے ایک شعر میں کہا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ گویا کہ یہ جو آفاق ہے اس کے اندر گم ہو جانا بھی جو ہے نا وہ مطلوب و مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنا مرکب بنانا، اس کے اوپر سواری کرنا، یہ مقصود ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ مومن کی یہ پہچان ہے کہ گم اس میں ہے آفاق، مومن کی انٹیٹی اپنی ہے، اور یہ پورے کا پورا آفاق اس کے سامنے غلام ہے، اس کے سامنے لونڈی ہے، اس کے سامنے باندی ہے، اس کے سامنے ایک نوکر اور چاکر کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ عقل و دل ہیں شرر شعلہ محبت کے، یہ عقل و دل ہیں شرر شعلہ محبت کے، وہ خار و خس کے لیے، وہ خار و خس کے لیے ہے، یہ ہے نیستاں کے لیے۔ تو یہ جیسا کہ گفتگو اس پہ کافی ہو چکی ہے، نیستان جو ہے وہ ایک ایسا جنگل ہوتا ہے جس میں بانس اور نڑیاں کاشت کی ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ جو نڑی ہوتی ہے اس سے جو ہے وہ بانسری بنائی جاتی ہے، اور بانسری جو ہے اس کو مولانا روم نے بھی اپنی شاعری میں استعمال کیا ہے، اور اقبال بھی اس کو استعمال کرتا ہے۔ بانسری کے لیے مولانا روم کا جو شعر ہے، افتخار صاحب نے فرمائش بھی کی تھی کہ میں پیش کروں۔ بشنو از نئے چوں حکایت می کند، وز جدائی ہا شکایت می کند۔ نئے سے سنو، بانسری سے سنو کہ وہ کیا شکایت کر رہی ہے، وہ اپنی اللہ تعالیٰ سے جدائی کی حکایت بیان کر رہی ہے۔ یعنی کہ یہ جو ہے یہ ہماری روح ہے، اور ہماری روح کی مثال ایک بانسری جیسی ہے جو کہ ہر وقت آہو نالا کرتی رہتی ہے، آہو فغاں کرتی رہتی ہے، روتی رہتی ہے، تڑپتی رہتی ہے۔ وہ جو اپنا ایک صوفی شاعر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ مائے نہیں میں کنوں آکھاں درد و چھوڑے دا حال نہیں۔ ہاں، حسین شاہ صاحب، تو وہ بھی یہی بات ہے کہ وہ اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ میں کسے کہوں درد کا حال، جو میں اللہ تعالیٰ سے جدا ہو کر آ گیا ہوں، اور جو میں دنیا کے اندر مختلف تکلیفیں اٹھا رہا ہوں، اس درد کا، اس وچھوڑے کا، اس جدائی کا
حال میں کس سے بیان کروں؟ تو عقل و دل ہیں شرر شعلہ محبت کے، یعنی کہ جو عقل ہے وہ خار و خس کو جلانے کے کام آتی ہے، اور جو دل ہے وہ عشق کا مرکز ہے، اور عشق کا مرکز جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہر کسی کو جلا کے بھسم کرتا ہے، اور جب وہ نیستان کے اوپر اس کی بجلی گرتی ہے تو نیستان کی نڑیاں جو ہیں وہ بانسریوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور وہ بانسریاں جب بجتی ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کھوج لگاتی ہیں، اس سے لو لگاتی ہیں، اور اس کی طرف اپنا رخ کر کے اس کی جو ہے وہ قربت کو حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ۔ اب یہ نئے کی آواز کیسے آ رہی ہے؟ میں کہ میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ، میری تمام سرگزشت کھوئے ہوں کی جستجو، خون دل و جگر سے ہے میری نوا کی پرورش، خون دل و جگر سے ہے میری نوا کی پرورش، ہے رگے ساز میں رواں صاحب ساز کا لہو، اور باد صبا کی موج سے ہے نشو و نمائے خار و خس۔ یہ خار و خس کا جو ذکر آیا، باد صبا کی موج سے ہے نشو و نمائے خار و خس، میرے نفس کی موج سے نشو و نمائے آرزو۔ جو صبح کی ہوا چلتی ہے اس سے باغ کی جو گھاس ہے وہ تازہ ہو جاتی ہے، تر و تازہ، اور جو باغ کے کانٹے ہیں وہ تیز ہو جاتے ہیں، لیکن جب میں اپنی نوا نکالتا ہوں تو اس سے نشو و نما آرزو کی ہوتی ہے، اس آرزو کی ہوتی ہے کہ جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے، کہ اسے خلیفۃ الارض بنایا ہے، اسے اپنا نائب بنایا ہے، اسے اپنا وائسرائے بنایا ہے، تو اس وائسرائے بننے کے لیے لوگوں کے اندر ایک آرزو، ایک امنگ، ایک چاہت پیدا کرنا، وہ میری جو نشو و نما ہے، جو میرے نفس کی جو ہے طاقت اور اس کی جو موج ہے، اس سے میں یہ کام کرتا ہوں۔ مقام پرورش آہ و نالہ ہے یہ چمن، نہ سیر گل کے لیے ہے نہ آشیاں کے لیے۔ یہ جو دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی، سورہ ملک میں فرمایا خلق الحیات والموت لیبلوکم احسن عملا، ہم نے تو دنیا کو بنایا ہے، زندگی کو بنایا ہے اور موت کو بنایا ہے۔ اب موت کو بھی خلق کہا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے موت بھی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ موت معدوم ہو جانے کا نام ہے، معدوم نہیں ہوتا انسان، اس میں بھی ایک حالت میں ہوتا ہے، اور جو کہ مخلوق کی حالت ہے اس کے اندر ہوتا ہے۔ تو اس دنیا میں جو بھیجا گیا ہے، کس لیے بھیجا گیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے۔ اب یہاں پہ اگر ہم اس دنیا کو سمجھیں کہ یہ سیر گل کے لیے ہے، یعنی کہ باغ میں جو ہے وہ سیر کرنے کے لیے ہے، جیسا کہ بیدل نے کہا تھا کہ ستمگر است حوست کشد، کہ بسیر صد وہ چمندرا، تو سے غنچ کم نہ دمیدئی در دل کشا بچمندرا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ تمہیں اپنی طبیعت کی بحالی کے لیے باغ کے اندر جانا پڑتا ہے۔ تم ایسا کرو کہ اپنے گریبان کے اندر جھانکو اور اپنے اندر جھانک کر دیکھو، تمہارے اندر ایک بہت بڑا باغ سجا ہوا ہے، اس کے اندر کی سیر کرو۔ تو یہ جو سیر گل ہے اس کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے، اور نہ ہی آشیاں کے لیے بھیجا گیا ہے کہ یہاں پہ بہت عالی شان گھر بنانے ہیں، بہت بڑے بڑے محلات بنانے ہیں، اس کے اندر ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ اس کام کے لیے نہیں ہے۔ کس کام کے لیے ہے؟ یہ مقام پرورش آہ و نالہ ہے، اور یہاں پہ ہم نے وہ جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری لگائی ہے
اس کے بارے میں سوچ و بچار کرنی ہے کہ وہ ہم کیسے پایہ تکمیل کو پہنچائیں اور کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اس دنیا میں اس کا لایا ہوا اس کا دیا ہوا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نافذ کریں، یہ اس کے لیے ہے۔ کہتے ہیں کہ نگہ الجھی ہوئی ہے رنگ و بو میں، ہمارا حال یہ ہے کہ نگہ الجھی ہوئی ہے رنگ و بو میں، خرد کھوئی گئی ہے چار سو میں، نہ چھوڑ اے دل فغان صبح گاہی، نہ چھوڑ اے دل فغان صبح گاہی، اما ملے شاید اللہ میں، امان اللہ میں ملے گی، ان کاموں میں نہیں ملے گی کہ دنیا میں آپ رہیں اور دنیا کی لذات کا فائدہ اٹھاتے رہیں۔ کہتے ہیں کہ رہے گا راوی و نیل و فرات میں کب تک، رہے گا راوی و نیل و فرات میں کب تک، تیرا سفینہ کے ہے بحر بے کراں کے لیے۔ اس پہ سیر حاصل گفتگو کی ہے، میں آپ کے سامنے دو اشعار اقبال کے رکھتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ مٹ نہیں سکتا کبھی مرد مسلمان کے ہے، مٹ نہیں سکتا کبھی مرد مسلمان کے ہے، اس کی اذانوں سے فاش سر کلیم و خلیل۔ جو حضرت خلیل ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھیں، ان تعلیمات کو چھپا دیا گیا، تحریف کر دی گئی ان کتابوں کے اندر، اور مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ جاؤ اذانیں دو، اور جو خلیل کی تعلیمات تھی ان کو بھی عام کرو۔ ابھی ہم نے پچھلے مہینے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا جو ہے وہ جشن منایا، اور ان کی قربانی کی جو ہے وہ سنت کو پورا کیا، اور مختلف سنتیں اور حج بھی اس کے اندر شامل ہے، وہ سارا کا سارا پورا کیا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کو تو بھلا دیا گیا تھا۔ یہی خانہ کعبہ تھا جس کی تعمیر کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، یہود نے اس کعبے کو چھوڑ کے اپنا نیا کعبہ بنا لیا، اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ اور یہی جمعے کا دن تھا جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے اندر موجود تھا، یہودیوں نے کہا کہ نہیں ہم جو ہے وہ ہفتے کا دن منائیں گے، عیسائیوں نے اتوار کے دن کو منتخب کر لیا۔ تو مرد مومن کو پھر اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو دوبارہ سامنے پیش کرو کہ ان کی کیا تعلیمات ہیں۔ مٹ نہیں سکتا کبھی مرد مسلمان کے ہے، اس کی اذانوں سے فاش سر کلیم و خلیل، اس کی زمین بے حدود، اس کا افق بے ثغور۔ اب یہاں پہ ثغور جو ہے ایک مشکل ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے ہوائی حدیں۔ زمینی حدود کو تو حدود کہا جاتا ہے، جو ہوا کے اندر حدود ہوتی ہیں ان کو ثغور کہا جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی زمین بے حدود، اس کا افق بے ثغور، اس کے سمندر کی موج دجلہ و دینوب و نیل۔ یہ تین دریا، اس شعر میں بھی تین دریا آئے ہیں، نیل دونوں میں مشترک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تین دریا جو ہیں، یہ مرد مومن جو ایک بہت بڑا سمندر ہے، اس کی یہ موجیں ہیں چھوٹی چھوٹی۔ تو وہ انہوں نے کہا ہے کہ رہے گا راوی و نیل و فرات میں کب تک، تیرا سفینہ ہے بحر بے کراں کے لیے۔ نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں کسی مرد راہ داں کے لیے۔ یہ وہ لوگ تھے جن سے ستارے راستہ پوچھتے تھے۔ ستارے دوسروں کو راستہ دکھاتے ہیں۔ جب صحرا کے اندر سفر کیا جاتا تھا اونٹوں کے قافلوں پر، پیدل، گھوڑوں پر، خچروں پر، گدھوں پر، تو ستارے دیکھ کر جو ہے وہ منزل کا تعین کیا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے جہاز اور کشتیاں جو سمندر میں چلتی تھیں تو وہ ستارے دیکھ کر چلتی تھیں، لیکن جب مرد مومن میدان میں آیا اور مسلمان میدان میں آئے تو پھر انہوں نے ستاروں کو راستہ دکھانا شروع کر دیا۔ ستارے پھر ان کے زیر نگیں آ گئے، اور ستاروں کی چال جو ہے وہ
انسانوں کی بجائے ستاروں کو دکھائی گئی کہ ستاروں کو اس قسم کی چال چلنی چاہیے، لیکن اب جو ہے وہ زوال یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ ہمارے قافلے کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو کہ راہبری کر سکے۔ اور وہ جو کہا ہے کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، بیٹھے ہیں کب سے منتظر گیسوئے دجلہ و فرات۔ تو یہ قافلہ جو ہے، اس قافلے کے اندر راہدان کوئی نہیں ہے۔ کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو، کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو، کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہبانی۔ مثال ماہ چمکتا تھا جس کا داغ سجود، مثال ماہ چمکتا تھا جس کا داغ سجود، خرید لی ہے فرنگی نے وہ مسلمانی۔ وہ مسلمانی فرنگی لے گیا، خرید کر لے گیا وہ مسلمانوں سے، اور وہ جو ہے وہ اب دنیا کے اوپر رول کر رہا ہے، وہ رہبری کر رہا ہے، وہ راستہ دکھا رہا ہے اب پوری دنیا کو۔ وہ بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے جینا ہے، کس طریقے سے مرنا ہے، کیسے آپ کا کیا کیا پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم ہوگا، آپ کا سوشل سسٹم کیا ہوگا، آپ کا پولیٹیکل سسٹم کیا ہوگا، آپ کا جو ہے وہ اکنامک سسٹم کیا ہوگا، ہم طے کریں گے۔ ہمارا بجٹ کون بناتا ہے؟ IMF۔ ہماری پالیسیاں کون طے کرتا ہے؟ وہ سب وہی لوگ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ کوئی ایسا راہبر نہیں ہے جو کہ مسلمانوں کو گائیڈ کر سکے۔ نگہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ اس پہ تو ماشاءاللہ سب ساتھیوں نے گفتگو کی ہے، لیکن ایک آیت ہے قرآن حکیم کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر یہ ہمارا خاص فضل ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم خو ہیں، اور اگر بالفرض آپ کے اندر سختی ہو جاتی تو آپ کے سارے صحابہ آپ سے چھٹ جاتے، چلے جاتے، چھوڑ کے چلے جاتے۔ تو اس چیز کو اقبال لے کر آئے ہیں کہ ایک جو سچا لیڈر ہوتا ہے اس کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں۔ وہ ایک اور شعر ہے جس کے اندر انہوں نے باندھی ہیں، کہتے ہیں کہ پرسوز و نظر باز و نکوبینوں کا مازار، آزاد و گرفتار و تحقی ساؤ خرسند۔ وہ بندہ مومن جو لیڈری کرتا ہے وہ پرسوز بھی ہوتا ہے، لوگوں کے اوپر اس کی گہری نظر بھی ہوتی ہے، حالات کے اوپر، اور وہ لوگوں کی نیکیوں کو بھی دیکھتا ہے، کون کس وقت کون سی نیکی کر رہا ہے، کم آزار بھی ہوتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، اپنے خیالات میں آزاد ہوتا ہے، وہ اپنے دوسروں کے خیالات کو اپنے اوپر مسلط نہیں کرتا اور اپنی فکر کو آزاد رکھتا ہے، اور گرفتار ہوتا ہے احکامات الہی کا، جو اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے احکامات ہیں ان کے اندر وہ اپنے آپ کو گرفتار سمجھتا ہے اور ان پہ عمل درآمد کرتا ہے۔ کہیں کی سا اس کی جیب خالی ہو اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، خرسند پھر بھی وہ خوش رہتا ہے، اور اپنی تقدیر پر اور اپنے ہونے کے اوپر اسے فخر ہوتا ہے۔ نگہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ ذرا سی بات تھی اندیشہ عجم نے اسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستاں کے لیے۔ یہ دین جب اصل میں آیا تھا، عرب کے اندر نازل ہوا تھا تو بہت آسان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حج کے اندر کہ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، ہم نے دین میں تمہارے لیے کوئی سختی رکھی نہیں ہے، لیکن جب یہ عجم میں آیا تو اس کے اندر سختیاں بھی آئیں، اور اس کے اندر فلسفے بھی آئے، اس کے اندر تصوف بھی آیا، جو غیر عربی چیزیں تھیں وہ اس کے اندر بہت زیادہ داخل ہوئی ہیں، اور زیب داستان کے لیے اس کو جو ہے نا بڑھا چڑھا کے پیش کیا گیا۔ ساقی نامہ میں انہوں نے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ مسلمان ہے توحید میں گرم جوش، مگر دل ابھی تک ہے زنار پوش، تمدن تصوف شریعت کلام بتان عجم کے پجاری تمام، حقیقت خرافات میں کھو گئی
یہ امت روایات میں کھو گئی، لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب، بیاں اس کا منطق میں الجھا ہوا، لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا، بیاں اس کا منطق سے سلجھا ہوا، لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا، وہ صوفی کہ تھا خدمت حق میں مرد، محبت میں یکتا حمیت میں فرد، عجم کے خیالات میں کھو گیا، یہ سالک مقامات میں کھو گیا، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر۔ بہت شکریہ۔ ہاں ایک شعر رہ گیا، میرے گلو میں ہے ایک نغمہ جبرائیل آشوب، سنبھال کر رکھا ہے جسے لامکاں کے لیے۔ تو جبرائیل آشوب یعنی کہ آشوب کہتے ہیں بیماری کو بھی کہتے ہیں، تکلیف کو بھی کہتے ہیں، حیرانی پریشانی، اس قسم کے اس کے مفاہیم ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے گلے کے اندر ایک نغمہ ایسا بھی ہے جس کو اگر سنا دوں تو جبریل بھی پریشان ہو جائے، اس کو بھی آزار پہنچے، لیکن فی الحال میں نے اس کو چھپا کے رکھا ہوا ہے، بچا کے رکھا ہوا ہے، اور لامقام یعنی کہ اس مکان کے اندر ٹائم اینڈ سپیس جو ہے اس کے اندر اس نغمے کو نہیں گایا جا سکتا۔ اس ٹائم اینڈ سپیس کے اندر اتنی وسعت اور اتنی اہلیت اور صلاحیت ہی نہیں ہے کہ اس نغمے کو میں گاؤں اور یہ اپنی جگہ پہ قائم رہے، یہ ہل جائے گا اپنی جگہ سے، یہ کائنات کو ہلا دے گا وہ نغمہ میں گاؤں گا، لیکن اس وقت گاؤں گا جب میں لامکان کے اندر چلا جاؤں گا، وہاں جا کر گاؤں گا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ نغمہ عشق ہے، اور وہ عشق کے بارے میں کہتے ہیں مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام، تند و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی روح، عشق خود ایک سیل ہے سیل کو لیتا ہے تھام، عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام، عشق دم جبرائیل عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کرام۔ بہت شکریہ اور جزاک اللہ۔ اور اب میں دعوت دوں گا جناب پروفیسر ڈاکٹر رئیس سمدانی صاحب، جو کہ بہت صبر اور تحمل سے ہم سب کی گفتگو بھی سنتے ہیں، نوٹ بھی کرتے ہیں، اور پھر اپنی باری کا بھی انتظار کرتے ہیں۔ تو ہم بھی آج آپ کا خوش و خضوع سے آپ کا صدارتی کلام اور حاصل مطالعہ سنیں گے۔ محترم ڈاکٹر پروفیسر رئیس سمدانی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دانشگاہ اقبال میں نئے آنے والوں کو خوش آمدید۔ یہ آپ کو کرنا چاہیے تھا شروع میں۔ آج ہماری اس محفل میں ایک سے زیادہ احباب وہ ہیں جو آج پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں، اور یقیناً وہ اس محفل سے اور یہاں کے طریقہ کار سے محظوظ ہوئے ہوں گے، اور وہ آئندہ بھی یہاں آنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ شیروانی صاحب نے کہا تھا کہ یہاں کا طریقہ کار ذرا مختلف ہے، اور یہاں کے مقررین جو ہیں انہیں اپنے اس ٹاپک تک محدود رہنے کی تلقین کی جاتی ہے، گو اس سے بعض احباب آگے نکل جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وقت کیونکہ محدود ہے، ہمارے پاس 2 گھنٹے ہوتے ہیں، وہ بھی نہیں شاید 1.5 گھنٹہ، تو اس 1.5 گھنٹے میں ابھی تو یہ مہربانی کی ہمارے بعض احباب نے کہ ایک شعر پر اکتفا کیا اور انہوں نے اس کی تشریح کر دی۔ خاص طور سے جناب مشتاق مہر صاحب، پروفیسر مشتاق مہر صاحب تشریف لائے، ان کا بہت شکریہ۔ امید ہے وہ آپ پھر بھی آئیں گے۔ مسرور صاحب، عرشی صاحب، عروج واسطی صاحب، افتخار ملک صاحب تو یہاں کی رونق ہیں، اور
یہ جس موضوع پر بھی گفتگو کریں یہ ماہر القادری ہے. تو ہمارے شیروانی صاحب بھی کم نہیں ہیں، وہ بھی ماشاء اللہ ہے. اتنی تعریف میں آ رہا ہے. تو اب کیونکہ اکثر وقت نہیں ہوتا میرے لیے، لیکن آج تو آج کیونکہ کچھ وقت تھوڑا سا آ گیا تو اس لیے بسم اللہ کرتا ہوں اور اپنے آپ کو محدود رکھوں گا آج کی اقبال کی اس غزل پر. تو جو پہلا شعر سارے احباب نے پڑھا، بعض نے تو 3-4 دفعہ وہی شعر پڑھا اور اس کو دہرایا، اور بہت عام سا، اس میں کوئی مشکل لفظ کا استعمال بھی اقبال نے نہیں کیا تھا. اور وہ کیا تھا؟ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. یہ اقبال کی غزل کا مطلب ہے. اقبال انسان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے انسان، تجھے نہ تو زمین کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور نہ ہی آسمان کے لیے، اور یہ کائنات انسان کے لیے تخلیق کی گئی ہے، نہ ہی انسان کو جہان کے لیے پیدا کیا گیا ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے. اقبال کا کہنا ہے کہ انسان کی منزل یہ دنیا اور اس کی مادی آسائشیں یا آسمان کی بلندیاں نہیں، بلکہ اس کا دائرہ عمل کائنات سے بھی وسیع تر ہے. اللہ نے کائنات کی ہر شے انسان کے لیے تخلیق کی ہے. اب انسان پر لازم ہے کہ وہ دنیا کو تسخیر کرنے کی جہد میں لگا رہے. اس مقصد کے لیے یعنی انسان کو اپنے اندر استعداد اور حوصلہ و ہمت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. در حقیقت اس شعر میں اقبال نے انسان کو قرآنی تصور پیش کیا ہے. دوسرا شعر ہے صاحب، یہ عقل اور دل ہیں شرر شعلہ محبت کے، وہ خار و خس کے لیے یہ نیستاں کے لیے. اس شعر سے بھی کافی وضاحت کی گئی. شرر کا مطلب ہے چنگاری، خار و خس کا مطلب ہے گھاس پھوس، نیستاں جنگل کے معنی میں استعمال، جنگل. اقبال نے اس شعر میں انسانی عقل اور دل کو محبت کے شعلے کی چنگاری کہا ہے. عقل خار و خس یعنی گھاس اور پھوس کو سلگانے یا جلانے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے، جبکہ دل کی چنگاری نیستاں یعنی جنگل میں آگ بھڑکنے میں مدد دیتی ہے. اسے اس انداز سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ عقل شکوک و شبہات کا خاتمہ، جبکہ دل اس جہاں کو تسخیر کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے. تیسرا شعر، مقام پرورش آہ نالہ ہے یہ چمن، یہ سیر گل کے لیے ہے نہ آشیاں کے لیے. مقام پرورش سے مراد یہاں ہے جس جگہ تربیت ہو. چمن کا مطلب چمن پھول، سیر گل پھولوں سے دل لگی کرنا، سیر گل. اس شعر میں اقبال کا کہنا ہے کہ اے انسان، یہ دنیا مسلسل جدوجہد اور آزمائش کی جگہ ہے. یہ آرام و عشرت سے وقت گزارنے یا مستقل رہنے کی جگہ نہیں. یہ اس لیے نہیں کہ اس میں گھوما پھرا جائے، اس کی سیر کی جائے اور پھولوں سے لطف اندوز ہوا جائے. مختصر یہ کہ انسان کی زندگی کا مقصد محنت، جہد مسلسل، قربانی، شخصیت کی تعمیر اور عمل ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ دنیا عیش و عشرت و آرام کی جگہ ہے تو غلط فہمی میں ہے. چوتھا شعر یہ ہے کہ رہے گا راوی و نیل فرات میں کب تک، تیرا سفینہ کہ ہے بحر بے کراں کے لیے. راوی، نیل و فرات مشہور دریا ہیں. سفینہ کا مطلب ہے پانی کا جہاز، بحر بے کراں ایسا سمندر جس کا کوئی نہ ہو، کنارہ نہ ہو. اس شعر میں دنیا کے 3 مشہور دریاؤں کا ذکر کیا گیا ہے. ان میں دریائے راوی پنجاب کا تاریخی دریا جو لاہور کے قریب سے گزرتا ہے. دریائے نیل دنیا کی طویل ترین دریا میں سے ہے اور مصر کی تہذیب اس کے کنارے پر پروان چڑھی ہے.
دریائے فرات مشرق وسطیٰ کا عظیم دریا ہے جو دجلہ کے ساتھ مل کر قدیم میسوپوٹیمیا کی تہذیب کا مرکز رہا۔ راوی نیل فرات میں کب تک رہے گا؟ تیری کشتی تو وسیع سمندر کے لیے ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، تو کب تک اپنی کشتی راوی نیل فرات میں رواں رکھے گا؟ راوی نیل فرات سے مراد یہاں ہندوستان، مصر اور عراق ہے۔ اس شعر کے توسط سے اقبال مسلمانوں کو باور کراتے ہیں کہ اے مسلمان، تیری سوچ آفاقی ہونی چاہیے، ساری دنیا میں اسلام کی ترویج کرے اور مسلمان اپنی جد و جہد کو ہندوستان، مصر یا عراق تک محدود نہ رکھیں۔ اقبال دراصل انسان کو اپنی کارکردگی کو محدود کرنے اور بلند تر منزل کی جانب رواں دواں رہنے کی تلقین اور خواہش رکھتے ہیں۔ اقبال اس شعر میں انسان کو بلند مقاصد اختیار کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ 5واں شعر ہے، نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں کسی مرد راہداں کے لیے۔ معنی نشان راہ منزل کی نشانی، مرد راہداں راستہ دکھانے والا مرد۔ اقبال اس شعر میں فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان جو ماضی میں ستاروں کو راستہ دکھایا کرتے تھے، دنیا کی رہنمائی کیا کرتے تھے، بدقسمتی سے وہی آج کسی راستہ دکھانے والے ایماندار اور بصیرت رکھنے والے رہنما کے منتظر ہیں۔ یہ بات کس قدر افسوسناک ہے کہ جسے اقبال نے بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ اس شعر میں بیان کیا ہے۔ اقبال اپنے دور میں مخلص بکردار باصلاحیت امت مسلمہ کا درد رکھنے والے کی کمی پر دکھ کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ اور مسلمانوں کو اپنی کھوئی ہوئی میراث واپس حاصل کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ نگاہ بلند دل نواز جہاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ سخن دل نواز پر اثر انداز گفتگو، رخت سفر کا سامان۔ اپنے شعر میں اقبال قافلے کے رہنما یا سردار کو سفر میں جس سامان کی حاجت ہوتی ہے، یعنی بلند نظری خوبصورت گفتگو جو دل کو موہ لے اور دردمند پرجوش دل ضروری ہے، یعنی رہنما کو ان صفات کا حامل ہونا چاہیے، تبھی وہ رہنمائی یا سرداری کو پائے گا۔ مسلمانوں کا رہنما نگاہ بلند اس کے دل میں صرف اور صرف یہ جذبہ ہو کہ اس نے ساری زندگی میں دنیا میں اسلام کو عام کرنا ہو، قرآن و حدیث اور دیگر اسلامی علوم کا ماہر بھی ہو۔ ان اوصاف کے بغیر وہ مقاصد حاصل نہیں کر سکتا۔ ذرا سی بات تھی اندیشہ عجم نے اسے بڑھا دیا فقط زیب داستاں کے لیے۔ اقبال کہتے ہیں کہ ذرا سی بات تھی لیکن اندیشہ عجم یعنی اہل عجم فلسفیوں اور داستان گو نے معمولی سی بات یا سادہ سی حقیقت کو غیر ضروری طور پر بڑھا چڑھا دیا۔ انہوں نے داستان کو پرکشی بنانے کے لیے ایسا کیا یا زیب داستان کے لیے اسے بڑھا چڑھا کر پیش کیا، جس سے وہ بات مشکل اور پیچیدہ ہو گئی۔ آخری شعر ہے، میرے گلو میں ہے ایک نغمہ جبرائیل آشوب، سنبھال کر جسے رکھا ہے لا مکان کے لیے۔ گلو کا مطلب ہے گلا، جبرائیل آشوب۔ اقبال کی شاعری محض الفاظ کا مجموعہ نہیں، اس کے برعکس ان کی شاعری ایک الہامی، انقلابی اور روحانی پیغام ہے جو انہوں نے اپنے خوبصورت کلام کے ذریعے دیا ہے۔ پیش نظر شعر اس غزل کا مقطع بھی ہے۔ اقبال کا کہنا ہے کہ میرے گلے میں ایک ایسا نغمہ بھی موجود ہے جسے سن کر جبرائیل علیہ السلام بھی تڑپ اٹھیں۔ ان کے خیال میں یہ پیغام صرف دنیا کے لیے نہیں بلکہ ابدی اور آفاقی ہے۔ اقبال کا کہنا ہے کہ انہوں نے
नगमे को लामकान यानी वो आलम जो ज़मा व मकान की हदूद से मावरा हो, यानी इल्म गैर, आलम अमर या बारगाह इलाही बना दिया है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूब मोहतरम डॉक्टर प्रोफेसर रईस समदानी साहब अपना हासिल मुताला और सदारत खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, और अब मैं हदिया तशक्कुर पेश करना चाहता हूँ। क्या नाम था? एजाज़ जेवन साहब पहली बार तशरीफ़ लाए हैं, और आपका आना इस बात की दलील है कि कलाम इकबाल से आपको ख़ास दिलचस्पी है। और खुशी अंसारी साहब हैं, किश्वर साहिबा, आज आपका हासिल मुताला जो है वो पेश नहीं हुआ, हमने मिस किया। और मोहतरम डॉक्टर मसरूर पीरज़ादा साहब तशरीफ़ लाए, गुफ्तगू भी फरमाई। मोहतरम फ़ारूक आज़म अर्शी साहब तशरीफ़ लाए और इन्होंने भी आज गुफ्तगू फरमाई, और अगले प्रोग्राम में भी गुफ्तगू करने का इन्होंने वादा किया। शहजाद सुल्तानी साहब माशाल्लाह हमेशा से तशरीफ़ लाते हैं, रौनक हैं, और समझें कि इस प्रोग्राम को मॉनिटर भी ज़्यादातर यही करते हैं। हाँ, रईस समदानी साहब को भी यही लेकर आते हैं। मैं आपके साथ आता हूँ। और डॉक्टर इफ्तिखार अहमद मलिक साहब तशरीफ़ लाए और अपना इज़हार ख्याल किया, बहुत शुक्रिया।